ویلکم بیک ناظرین، عید کے بعد ایک طرف حکومت نے اے پی سی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر رکھا ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے عید کے بعد اپنی اے پی سی کے ساتھ ساتھ حکومت کے خلاف بھرپور طریقے سے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اتحادیوں کے ساتھ بھرپور رابطے ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی معاملات کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ کس طرح سے اپوزیشن آگے بڑھے گی؟ کیا عید کے بعد ملک میں ایک مفاہمت کی فضا جو ہے وہ اے پی سی کی صورت میں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یا پھر اپوزیشن اور حکومت باہم دست و گریباں دکھائی دیں گی؟ اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کنوینر عوام پاکستان پارٹی اور سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں عید کے بعد کا ماحول، سیاسی منظرنامہ؟ اے پی سی حکومت نے بلانے کا فیصلہ کیا ہے، عید کے بعد ساری اپوزیشن کو بھی اس میں انوائٹ کیا جائے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تو کوئی آپ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی مفاہمت کی فضا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی یہاں پہ اتفاق کی رائے ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا باہم دست و گریباں دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو یا سیاسی فورسز کو؟ خواہش تو ہے کہ یہ اکٹھے ہوں، کیونکہ ایک بڑا مقصد ہے، ملک کے معاملات ہیں۔ جی ہاں، لیکن بدقسمتی سے رویہ نہ حکومت کا ٹھیک ہے نہ اپوزیشن کا ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں گے، اپوزیشن کی جماعت کا ایک جو لیڈر ہے بڑی جماعت کا، وہ جیل میں ہے، جی ہاں، اور اب وہ مجرم ہے، ملزم نہیں ہے، آپ نے اس کو کنوکٹ کر دیا، جی ہاں، پیرول پہ آ سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ حکومت خود ہاتھ بڑھائے کہ جی آئے آ جائیں، 3 دن کے پیرول پہ آ جائیں، کوئی قیامت آ جائے گی، آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، ایک اور آپ تجویز سارے بھی آ بیٹھ گئی سکیں گے۔ ایک اور تجویز بھی آ گئی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک پہ بھی انہیں لیا جا سکتا ہے، ان کی پارٹیسپیشن ہی کہہ رہے ہیں ویڈیو لنک پہ ہی معاملات نہیں ہوتے، معذرت چاہتا ہوں، اچھا، ملکی مسائل ویڈیو لنک پہ نہیں حل ہوتے، یہ آمنے سامنے بیٹھ کر، اس میں بہت سے ایموشنز ہوتے ہیں، بہت سے سوچ ہوتی ہے جو آپ آمنے سامنے بیٹھ کر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ماحول پھر آپ کو کیا بندہ نظر آ رہا ہے؟ گورنمنٹ تو پھر یہ نہیں بڑی ہوگا، کلیئر ہے کہ ہم نہیں بلائیں گے ویڈیو یا لنک، سوری نہیں بلائیں گے انہیں پیرول پہ، ویڈیو لنک والا آپشن گورنمنٹ نے دیا ہے کہ اس پہ وہ ہو سکتا ہے پاسبل ہے، باقی تو نہیں ہوگا، نہیں بلائیں گے obviously تو وہ طریقے سے آپ مانیں گے نہیں ویڈیو یہ لنک والی نفاق شاید، برقرار رہے گا۔ پھر دمادم مست کلندر ہوگا، میرا پھر نہیں یہ خیال جو کہ سڑکیں گرم ہوں گی دوبارہ سے جو تحریک کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں سڑکیں گرم کرنے سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ بات تو یہ ہے، وہ سڑکیں آپ کتنی گرم کر لیں گے، کہاں پہ گرم کر لیں گے؟ آج اپوزیشن کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کرے، اور میں تو اس حد تک کہوں گا کہ اگر حکومت نہیں کر رہی، اپوزیشن ہی دل بڑا کر لے اور وہاں پر اپنی ایک ٹیم بھیج دیں، ایک جوائنٹ، جس کا ایک جوائنٹ موقف ہو اس معاملے پر۔ ابھی اپوزیشن کے اجلاس ہو رہے ہیں تمام جماعتوں کے، اس میں بات چیت ہوتی ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں اے پی سی میں اگر گورنمنٹ نہیں مانتی عمران خان صاحب پہ تو پھر اپوزیشن جو جی ہے اگر گورنمنٹ کو ملک کی پرواہ نہیں ہے تو اپوزیشن ہی ملک کی پرواہ کر لے۔ یعنی خان صاحب والے مطالبے سے وہ دستبردار ہو جائیں۔ جی جی، یہ بڑی سوچ تو یہی ہوتی ہے۔ دستبردار ہونے سے تو ویڈیو لنک والا آپشن ایکسیپٹ نہیں کر لینا چاہیے؟ ویڈیو لنک پہ بات نہیں چلتی نا۔ اچھا، میں معذرت سے کہتا ہوں، یہ معاملات ویڈیو لنک پہ نہیں ہوتے، حکومتیں ویڈیو لنک پہ نہیں چلتی۔ صحیح ہے۔ تو سر پھر غالب امکان آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، سینٹی پریویل کرے گی، یا پھر یہ عید کے بعد پھر ہم ایک اور تحریک دیکھیں گے اور تحریک در تحریک جو ہے وہ سیاسی استحکام آنا نہیں، اس سے ملک پہ پھر ایک افراتفری کا ماحول رہے گا؟ دیکھیں سینٹی پریویل اس وقت کرے گی جب آپ ملک کے حالات کو تسلیم کریں گے کہ آج ملک کے حالات کیا ہیں۔ آج ملک میں بے پناہ انتشار ہے، سیاسی انتشار ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، 2 صوبوں کے اندر ایک ٹیررزم جاری ہے، فریش فیو جو ہے وہ بڑی سطح کا ٹیررزم جاری ہے۔ آپ ان باتوں کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ ہے کیوں؟ فوج کا آپریشن یہ آخری حل ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم نے فوج کا آپریشن کیا تھا 2014-15 میں، ضرب عضب ہوا تھا، اس نے نتائج بھی دیے تھے، جی ہاں، لیکن بہت بھاری قیمت پر دیے تھے۔ ہم وہ ایک کارڈینل ہوتا ہے آپریشن، اس کے ساتھ بہت سارے جو ہے وہ سویلین سائڈ پہ ذمہ داریاں جو ہے وہ جڑی ہوتی ہیں۔ آپ جو نیشنل ایکشن پلان کے اندر بھی 20 نکات ہیں، ان میں ایک نقطہ تھا کائنیٹک ڈومین میں، باقی سارے آپ کے نان کائنیٹک ڈومین میں آپ کے بنتے ہیں، تو آپ نے سارے اگنور کر دیے، تو آج حالات وہیں پہ پہنچ گئے۔ ایسا ہی آپ نے حاصل کیا؟ تو ذرا اپنے گریبان میں سب کو جھانکنا پڑے گا کہ مسئلہ کیا ہے ملک کا، جڑ کیا ہے معاملے کی۔ آج کیوں بلوچستان کا نوجوان جو ہے، پڑھا لکھا نوجوان، یونیورسٹی گریجویٹ، ایم فل جو خاتون جنہوں نے وہ خود کو حملہ کیا تھا، ایم فل تھی وہ خاتون، جی ہاں، تو خطرناک رجحان ہے، بالکل لوگوں کے جو ہے وہ ذہن سازی کرنا پڑے گی، ذہن سازی نہیں، ان سے بات کریں، ان کے مسائل کی بات کریں۔ جی ہاں، تو سر یہ بتائیں کہ پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کا اتحاد آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ آپ تو اس اتحاد کے ساتھ فی الحال جا رہے ہیں،
ان کا آپ کو لگ رہا ہے کہ آ جائیں گے قریب؟ سر اتحاد نشستیں آپ کی کافی ہو چکی ہیں پچھلے دنوں میں اپوزیشن کی، کھانوں پہ، افطاریوں پہ، تو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آپ کے اختلافات ہوں، ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات ہوں، تو پھر بات چیت ہونی چاہیے نا. تو بات چیت اسی ایک غیر رسمی ماحول میں ہوتی ہے. رسمی جب ماحول آپ لائیں گے تو پھر اس میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے. کتنا آپ کو امکان لگ رہا ہے سر جے یو آئی کا اس تحریک میں شامل ہونے کا؟ کیونکہ اصل میٹر تو کرتی ہے جے یو آئی کے، ان کے پاس جی اسٹریٹ بالکل، پاور جے ہے. یو آئی میٹر کرتی ہے، پی ٹی آئی سے میٹر کرتی ہے، باقی سب چھوٹی جماعتیں ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ جو تحفظات ہیں دوسری جماعتوں کو ان کو دور کریں، کیونکہ دوسری جماعتوں کو پی ٹی آئی کے رویے پہ تحفظات ہیں کہ اگر ان کا وہی رویہ رہا جو آج ہے، اگر مولانا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اور آپ کا وزیر اعلیٰ ان کو روز عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، تو پھر تو معاملہ نہیں بن سکتا نا. جی ہاں. اب یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ ٹھیک ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹیبل پر وہ ٹھیک ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی رویے مسائل سے ہیں. مراد سر سولو فلائٹ بھی ہے، کئی اہم معاملات کے اندر آپ فیصلہ خود سے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، مشاورت نہیں ہوتی اس اتحاد کے اندر. جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا اعتراض اٹھایا بھی ہے کہ آپ نے قومی سلامتی کمیٹی میں کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے بھی تحریک انصاف نے عجیب جو ہے وہ کہتے ہیں کنفیوژن پر مبنی ان کی پالیسی تھی. پہلے کہا جائیں گے، پھر کہا نہیں جائیں گے. جب نہ جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ مولانا فضل الرحمان کو کنوے ہی نہیں ہوا. جی وہاں یہی مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جماعت ہے جس میں ایک لیڈر ہے اور باقی پولیٹیکل ورکر ہیں اور سپورٹر ہیں اور ووٹر ہیں. جو بیچ کی لیڈرشپ ہے اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، اور وہ ساری کوئی ڈائریکشن بھی ان کے پاس ایک نہیں ہوتی، ہر بندہ مختلف بات کرتا ہے. اس سے بڑا ابہام پیدا ہوتا ہے. تو ان کو اپنا یہ سارے معاملات درست کرنے پڑیں گے. صحیح ہو گیا. تو سر باقی تو پھر اس ساری صورتحال کے اندر جب اپوزیشن کے اپنے اندر ابھی ظاہر بہت سارے ایشوز موجود ہیں، یکجہتی کا کافی زیادہ فقدان ہے، تو گورنمنٹ کے لیے تو کوئی سیریس تھریٹ نہیں ہے کم از کم اپوزیشن کی سائڈ سے؟ گورنمنٹ کسی کو سیریس تھریٹ نہیں ہوتا. سیریس تھریٹ آپ کو عوام سے ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ عوام کے مسائل حل نہیں کریں گے. منظم کرتا ہے سر عوام کو، اپوزیشن ہی عوام کو منظم کرتی ہے، لے کے باہر آتی ہے. عوام اپوزیشن خود جو ہے وہ بکھری پڑی ہے. جب عوام تکلیف میں ہو ان کو منظم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی آپ کو بتا دیتے ہیں ہم آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. صحیح. آج آپ کو میڈیا بند کرنا پڑتا ہے، آپ کو اینکرز کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑتا ہے، آپ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں. ہم کس قسم کا ملک چلا رہے ہیں؟ یہ 21ویں صدی میں ہم 19ویں صدی کی جو ٹیکٹکس تھی وہ استعمال کر کے ہم ملک چلانا چاہتے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے. آج ملک کے اندر یہ نفاق، اس کو ختم کریں، اس کو دور کریں، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف حکومت کی نہیں ہے، یہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے. جتنی شہباز شریف صاحب کی اتنی خان صاحب کی بھی ہے. یہ نواز شریف صاحب کی بھی ہے سر. وہ تو اقتدار میں نہیں ہے نا، خاموش بیٹھے ہیں آج کل. لیکن ان کی جماعت ہے، ان کی جماعت پنجاب میں مرکز میں حکومت جی. تو ان کا وزیر اعظم ہی بات کرے گا نا. بات وزیر اعظم ہی کرتا ہے. جب میں وزیر اعظم تھا نون لیگ کا تو میں ہی بات کرتا تھا، یہ سب نہیں بات کرتے تھے. تو سر یہ ریپرزنٹیٹیو. لیکن سر مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کریں، محمود اچکزئی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کریں. ان کا ایکٹیو کردار اگر وہ پلے کرتے ہیں تو کافی حد تک یہ سیاسی جو شور ہوگا یہ کم ہو سکتا ہے. نہیں، وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ وہ اپنی جو ان کی حکومت ہے اس کے خلاف بات کریں گے. بات تو یہ ہے سب کو بٹھانے کے والے سے. نہیں، سب کو بٹھانے، ان کا وزیر اعظم موجود ہے، سب کو بٹھائے نا. ایک چھوٹے سے نقطے پر کہ ایک آدمی جیل میں، اس کو آپ ٹیبل پہ نہیں بلا سکتے. اس کی پاپولر سپورٹ ہے 1% ہو، 10% ہو، 20% ہو، 30، 40، 50 جتنی بھی ہے، پاپولر سپورٹ تو ہے. اگر آپ اس کو بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے. لیکن سر مسئلے گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے بھی ہے، جیسے تیسے ہم اپنا نظام تو چلا رہے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھریٹ کسی قسم کی نہیں ہے. جب بھی کوئی بڑی ایکٹیویٹی پلان ہوتی ہے وہ اسے بڑی کامیابی سے کنٹرول کر لیتے ہیں. مثلاً اب کل تحریک انصاف نے جلسہ رکھا تھا لاہور کے اندر، نہیں ملی اجازت، تحریک انصاف نہیں کرے گی، گھر بیٹھ جائے گی. چلے کہ یہ کامیابی ہے تو پھر مبارک ہو. تو یہ تحریک بھی ایسے ہی چلے گی سر؟ پھر تحریک کی بھی وہ دفعہ 144 لگا دیں گے، کسی کو نہیں نکلنے دیں گے سڑکوں پر جس طرح پہلے وہ کرتے آئے؟ تحریک سڑک سے شروع نہیں ہوتی. تحریک ایک سوچ کی سب سے پہلے ہوتی ہے، ایک عمل کی ہوتی ہے. سڑک سب سے آخر میں آتی ہے. پہلے آپ عوام کا کانفیڈنس لیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا حل ہیں ملک کے مسائل کے. آج تحریک انصاف کے پاس حکومت ہے، کیوں حکومت چلا کے نہیں دکھاتے سارے پاکستان کو؟ کے پی کی گورنمنٹ کی بات کے پی کی گورنمنٹ چلائیں نا اس کو، ایک ماڈل بنائیں. یہ دیکھیں جی، یہ حکومت چلتی ہے، یہاں کرپشن نہیں ہے، یہاں پر میرٹ کی حکومت ہے. آج کرپٹ ترین حکومتیں جو کے پی میں آئی ہیں وہ پی ٹی آئی کی آئی ہیں. پنجاب کے اندر کرپٹ ترین حکومت تھی، سینٹر میں کرپٹ حکومت تھی. پھر بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سر جا کے؟ نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا. میں پاکستان کے
آئین کے ساتھ بیٹھا ہوں. صحیح. ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ پولیٹیکل الائنس نہیں ہے, یہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے. صحیح. یہ اپوزیشن کا الائنس ہے. اپوزیشن کی سوچ ایک ہو ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اب کس طرح آپ چیزوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی چلے گا تو یہ چلتا رہے گا. ایک آپ سے اور بھی میں نے اہم معاملہ پوچھنا تھا کہ آپ جب وزیر اعظم تھے اس وقت ایک نیٹ میٹرنگ کی پالیسی آئی تھی, اس پہ میں آپ کا ضرور موقف لینا چاہوں گا کہ آج موجودہ گورنمنٹ نے وہ ریووک کر دی ہے پالیسی, یعنی کہ ریووک کیا اس میں تبدیلی کر دی ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جو گھریلو صارفین جو ہیں نیٹ میٹرنگ والے, اب انہیں 10 روپے میں وہ پے بیک ہوگا. تو ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ بہتر پالیسی ہے؟ دیکھیں, آپ نے ایک وعدہ کیا ہے, آپ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے, اس سے آپ انحراف نہیں کر سکتے. نہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں جو موجودہ جن کے لگے ہوئے ہیں ان کا تو اسی ریٹ پہ ہم کریں گے پرانے پہ ہی, لیکن جو نئے آئیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ جو ہوگا پھر آپ اس کا حل دیکھ لیں گے, اس کا پالیسی کا کیا ایفیکٹ آئے گا. صحیح ہے. اس سطح پہ لوگ نہیں انویسٹ کریں گے. 4000 میگا واٹ لگی. پاکستان ایک سکسیس سٹوری ہے, سکسیسفل پالیسی تھی. سر وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے اتنی زیادہ. سر کیپیسٹی پیمنٹ اس میں کوئی نہیں ہے. جتنے یونٹ آپ کو ملتے ہیں اس کی 27 روپے. جو سر ہمارے آئی پی پیز ہیں انہیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. جب بجلی سسٹم سے سولر والے نہیں لیتے صارفین تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں انہیں بلا وجہ پے کرنا پڑتا ہے. وہ آپ نے ویسے بھی دینا ہے. سولر نہ بھی ہو تو وہ آپ نے پیمنٹ دینی ہے ان کو. صحیح ہے. سولر آپ کو گرین انرجی دے رہے ہیں, بغیر فارن ایکسچینج کے دے رہے ہیں. جب لگ گیا وہاں آپ باہر سے تیل منگائیں گے یا گیس منگائیں گے یا کوئلہ منگائیں گے, اس کو استعمال کریں گے. اس کی انیفیشنسیز ہیں, ٹرانسمیشن کے لاسز ہیں, ڈسٹریبیوشن کے اندر لاسز آتے ہیں. یہاں تو آپ کو سیدھی بجلی ملتی ہے. ذرا اس بات کو سوچیں کہ آپ کریں. ہر معاملے پہ ملک میں ڈیبیٹ کرایا کریں. آپ یہ فیصلے ٹھوس نہیں سکتے. یہ پالیسی بڑی مشکل سے بنی تھی. ایگزیکٹلی. اور میری رائے یہ تھی کہ آپ 50% پیمنٹ کریں. یہ میری رائے تھی, لیکن میں آج مانتا ہوں میری رائے غلط تھی. یہ ایک سکسیسفل پالیسی بنی.